یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ درود پاک پڑھیے گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تھوڑا سیدھا کر دیو، نالے تھوڑا پیچھے کر دیو۔ میں چاہنا کہ وہی کلام پڑھا جڑا میں صبح پڑھیا سی، 2 شعر وہ صبح پڑھے سن، تو کلام بڑا لطف والا ہے، تے انشاءاللہ تسی سنو گے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ دا کلام ہے، آپ دی زندگی بڑی خوبصورت ہے، جیڑی گل کرنی ڈنکے دی چوٹ تے کرنی، پاویں وزیر ناراض ہون پاویں مشیر ناراض ہون۔ آپ دے دور چ مشرف ہوندا سی نا، انہوں بڑی دفعہ آپ جڑ جاندے سن، تے آپ نوں لوگ آفر آئیاں حکومت والوں کہ وزارت لے لو، تے آپ نے فرمایا سانوں بندیاں دے ظاہر اتے حکومت کرن دی کی لوڑ ہے، اللہ نے ساڈی حکومت لوکاں دے دلاں اتے جاری کر چھڑی۔ آپ دا کلام بڑا پیارا، سماعت فرماؤ، کیونکہ حاجی مدینے پہنچ گئے، تے جیڑے حج کر کے مدینے نہیں نہ جاندے، ایک تے حضور دی حدیث بھی ہے نا جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن حج فلم یزرنی، جس بندے نے حج کیا اور میری زیارت کرنے نہ آیا، فقد جفانی، وہ بے وفا ہے، وہ بے وفا ہے۔ جڑے بندے کہندے نا جی حج ہو گیا چلی ہن گھر مدینے جا کے کی کرنا ہے، اصل تے پھر انہوں نے حج نہیں کیتا، صرف پھیرے ہی لائے۔ جنہیں حج دا طریقہ دسیا اور جس کے صدقے حج ملا، اس کو کہ روزے پہ تو گئے نہیں، تو فیض اور قبولیت کی سند کیسے مل جائے گی؟ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ تھی جس کے مقدر میں، آکھیا کوئی ہر بندہ نہیں جاندا، کون جاندا ہے؟ تھی جس کے مقدر میں گدائی
تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی قدرت نے اسے راہ۔ پھر اگے سنو شعر، پھر اس نے کبھی اور تصور نہیں باندھا، پھر اس نے کبھی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے بھی جسے تصویر دکھائی تیرے در کی، ہم نے جسے بھی تصویر دکھائی تیرے در کی۔ اور پیر صاحب کی آندے نے، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں۔ اور آخر تو پہلا شعر سنو کی فرماندے نے پیر صاحب، آپ فرماندے نے، یہ ارض و سماوات ہے تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات ہے تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے ساری گدائی تیرے در کی، محتاج ہے ساری۔ تے ہر بندہ مدینے جاندہ ہے نا، وہ اپنی اپنی خواہش ہے۔ مدینہ شریف نا دو بادشاہ گئے، ہر عاشق دا اپنا رنگ ہے، عشق سچا ہوئے۔ وہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہنا جی، عاشق دا کم رونا دونا، بن رویوں نہ منظوری، دل روے پاویں اکھیاں رون، عشق چ رونا ضروری، کچھ روندے نے دید دی خاطر تے کچھ روندے نے وچ حضوری، او جلیا عشق چ رونا ہی پیندا پاویں وصل ہوئے یا دوری، جلیا عشق چ رونا ہی پیندا تے جیڑے روئے نے اللہ نے انہاں نوں کعبے دی چھت تے کھڑا کر چھڑے۔ ویکھو نا جی، عشق سی سرکار دے نال۔ کسی نے تصور بھی کیتا سی کہ جیڑا مکے دی گلیاں چ مارا کھاندا پھردا ہے، اے کدی کعبے دی چھت تے بھی چڑھے گا؟ فرمایا لیکن جنہاں نوں عشق لگ جاندا ہے نا جی، تے پھر عشق جڑا نا او جے سریا تک پہنچا دیندا ہے۔ ہر بندے دی اپنی تمنا ہے، لیکن نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ دی کی تمنا ہے؟ آپ فرماندے نے، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، تسی میں مدینے جانے ساڑھی اپنی تمنا ہے، پیر نصیر دی کی تمنا ہے؟ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، کہ پلکوں سے کیے جاؤں
صفائی تیرے در کی، ایک دفعہ تسی بھی پڑھ لو، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اور نبی پاک صاحب لولاک خاتم المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، حج ہو چکا ہے، مبارک لوگوں نے کیا ہے، اللہ سے دعا ہے مالک سب کے حج قبول فرمائے۔ بہت بڑا جہاد ہے حج، لاکھاں روپیے لگ کے، پھر اتھے شرطاں پابندیاں علیحدہ، پھر بھی لوگ جا رہے ہیں۔ مینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی دعا یاد آندی ہے، آپ نے فرمایا مالکا بنا میں چھڑیا ہے، آباد تو کر دے۔ اور جو پہلے سپارے چ دعا نا وہ ہے وے ربنا وابعث فیہم رسولا، فرمایا یا اللہ بنا میں دیتا ہے، خلیل نے بنا دیتا ہے تے ہن حبیب نو بھیج دے آ کے وسا لے۔ ایسا وسایا ہے، دنیا دا ہر رنگ دا بندہ، ہر زبان دا بندہ تانوں مکے مدینے چ مل جائے گا۔ میں نہ جنہیں پوری دنیا دے لوگ ویکھنے نے وہ مکے مدینے ٹر جائے، کیوں جی آئی صاحب؟ اللہ پاک نے لوکاں دے دل پھیر چھڑے مکے مدینے والے۔ لیکن اے تے او لوگ نے جڑے حج کر کے آئے نے، کچھ روایات ایسیاں ملدیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کا نا قیامت کے دن نامہ اعمال جب دکھایا جائے گا تو اس میں حج بھی لکھا ہوگا، حج بھی لکھا ہوگا۔ یا اللہ جب وہ نامہ اعمال پڑھے گا تو پریشان ہو جائے گا، یا اللہ حج تے میں کیتا ہی نہیں ساری زندگی، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے کیا نہیں، لیکن تیرے اندر تڑپ بڑی تھی، تیری اس تڑپ کی وجہ سے ہم نے تیرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ نفلی حج کرنے جا رہا ہے، اگر اس کا کوئی غریب رشتہ دار ہمسایا تو پہلے فرض تو کر لیا، اب نفلی کرنے جا رہا ہے تو پہلے اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کرے۔ حضرت ربیع بن سلمان ایک اللہ کے ولی ہوئے، اپنے بھائی کے ساتھ اور محلے داروں کے ساتھ حج کرنے جا رہے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جہاز کا دور نہیں تھا تو پڑاؤ ڈالا، تو بازار تھا ساتھ، تو قافلے والوں نے کہا چلو سامان خرید لیتے ہیں، بات بڑی عتیق بھائی سننے والی۔ وہ کیا ہوا تو سارے بازار سامان لینے چلے گئے،
ربیع بن سلمان بھی گئے. جب گئے نا تو آپ جس جگہ سے گزر رہے تھے نا وہاں پہ آپ نے ایک عورت کو دیکھا. وہ عورت مردہ جانور کا گوشت کاٹ رہی تھی اور تھیلے میں ڈال رہی. آپ بڑے پریشان ہوئے کہ لگتا ہے کوئی عورت یہ عیسائی ہے یا معاذ اللہ کو غیر مسلم ہے جو اس طرح کر رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے مذہب میں تو مردار کا گوشت حرام ہے. تو وہ تھیلے میں ڈال رہی آپ، اور تھیلے میں ڈال کے چلی گئی. آپ نے سوچا کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے گی، چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرے گی. تو آپ بھی اس کے پیچھے چل پڑے. جب پیچھے گئے، اللہ اکبر، منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. منظر کیا دیکھا؟ ایک گھر میں وہ عورت گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو عورت نے آواز دی ہے میری بیٹیوں دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہاری غریب ماں ہوں، پریشان نہیں ہونا، میں نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دی. اللہ اکبر. بس جب بندہ غریب ہوتا ہے نا جی، اس کا جہان ہی الگ ہو جاتا ہے. رشتہ دار بھی منہ پھیر لیتے. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن صاحب برابر ہو جانے. یا رسول اللہ وہ کیویں؟ فرمایا کہ غریباں نوں اللہ 500 سال پہلے ہی جنت چ داخل فرما دے گا. میراں دا حساب پیا ہوندا ہے گا، غریب جنت چ ٹر جاندے. اللہ اکبر. اس لیے جے اتنے نہیں لبدا تے آخرت چ لب جائے گا، اتنے کہڑا ساری زندگی رہنا. اور کسی نے کہا نا روگاں وچوں روگ اے وکھرا جس دا نام غریبی، کنڈ پرتا کے لنگ بھی جاندے رشتے دار قریبی. تو ایسا ہوتا ہے محلے کے کسی بڑے بندے کو کام پڑ جائے تو آندے جی حضرت صاحب کو تھوڑے پیسے کاٹنے تو انہوں نے دے دی. تو جی غریب رشتے دار آ جائے منگن تے آندے نہیں میں تو آپ ہی بڑا مقروض ہوں. یہ حساب ہم نے لین دین کا اور یہ درجات کا بنایا ہے. بہرحال وہ ماں نے دروازہ کھولا، اندر گئی، بیٹیوں کو کہا گوشت پکاؤ. حضرت ربیع بن سلمان دیکھ رہے تھے. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا دروازہ کون ہے؟ کہا میں ربیع بن سلمان ہوں. اندر دیکھا تو 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. تو میرے ربیع بن سلمان کہنے لگے اس عورت کو کہ اے عورت، تجھے پتہ نہیں دین محمدی میں مردار کھانا حرام ہے اور تو بچیوں کو مردار کھلا رہی؟ تجھے پتہ نہیں مردار نہیں کھلاتے دین محمدی میں، یہ شرع میں جائز نہیں. وہ عورت کہنے لگی یہ مسئلے کا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ہم غریب بڑے ہیں، تو غریب میں اب میری بیٹیاں مرنے کے قریب آ چکی، تو جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی میرے نبی نے اجازت دی. حضرت ربیع بن سلمان کو وہ بیبیاں کہنے لگی، وہ بی بی جو گئی تھی گوشت اتارنے، وہ کہنے لگی ربیع بن سلمان ہم کوئی معاذ اللہ غیر مسلم نہیں، ہم نبی کی آل میں سے، ہم سید زادی ہیں، لیکن ہمارے پاس کھانے کے لیے اتنے پیسے نہیں، گوشت نہیں، سامان نہیں جو میں اپنی 3 شہزادیوں کو کھلا سکوں. ربیع بن سلمان کے دل میں جب یہ بات پہنچی اور دل سے جا کے ٹکرائی، چہرہ جو ہے وہ غم زدہ ہو گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی برمار شروع ہو گئی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور ادھر نبی کی گھر والی، نبی کے آل کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی سید زادیاں وہ مردار کھائیں میرے ہوتے ہوئے. آپ اپنے لشکر میں واپس گئے اور اپنے قافلے والوں کو کہا اے قافلے والوں سنو، میں نے حج پہ نہیں جانا. وہ کہنے لگے ربیع بن سلمان تینوں کی ہویا ہے، چنگا پلا کرو ٹریاں سے
अध विचकार स्टे होया है, आना काफले नाल नहीं जाना, की वजह बनी है? कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, बस तुम चले जाओ। रबी बिन सलमान ने अपने पैसे निकाले, 10 दिरहम का आटा लिया, उस आटे में चंद पैसे छुपा दिए और उस बीबी के घर राशन दे के आए। जब राशन दे के आए, बीबी ने खुश होकर दुआ दी। बीबी की 3 बच्चियां थी छोटी छोटी, सब ने रबी बिन सलमान को दुआओं से नवाजा। छोटी कहने लगी कि मैं अपने नाना से आपको इसका बदला लेके दूंगी। एक ने कहा अल्लाह आपसे राजी हो जाए, एक ने कहा दुनिया में अल्लाह आपको इसका नेमुल बदल अता करे। जब इतनी प्यारी दुआएं रबी बिन सलमान को मिली, आपने अपने काफले वालों को कहा भाई जाओ, चले जाओ, हज पे चले जाओ। रबी बिन सलमान नहीं जाएगा, रबी बिन सलमान अपने यहाँ वापस भाइयों के आने तक स्टे करेगा। बंदे चले गए हज पे, हज करके जब वापस आए, रबी बिन सलमान को बड़ी तरफ थी, बड़ी लगन थी, बड़ा शौक था, बड़ा जज्बा था, बड़ा वलवला था कि मैं हज पे नहीं जा सका, और बड़ा गम था कि मुझे हज पे जाने की सआदत नहीं मिली। अल्लाह अकबर। काफिला जब रबी बिन सलमान वाला, तवज्जो करें जी, काफिला जब रबी बिन सलमान वाला वापस लौटता है, रबी बिन सलमान दूर से देख के हाजियों को मुबारकबाद देते हैं कि हाजियों मुबारक हो कि तुमने हज कर लिया, बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया, तुमने रोज़ाए रसूल पे हाजिरी दे ली। उन हाजियों में से एक हाजी कहता है कि ए रबी बिन सलमान ऐसे ना कर, तवाफ़े काबा करते हुए भी तू मेरे साथ था, तवाफ़े काबा करते हुए भी मेरे साथ था। एक हाजी कहने लगा रबी बिन सलमान मीना के मैदान में भी तू मेरे साथ था। फिर थोड़ी देर बाद रबी बिन सलमान का एक अपना काफिला आया, रबी बिन सलमान को कहने लगा ए रबी बिन सलमान। रबी बिन सलमान कहने लगे हाजियो तुहानू मुबारक होवे, नबी दे रोजे ते होके आए हो। रबी बिन सलमान को हाजी कहने लगे रबी बिन सलमान ऐसा ना कर, तेनू पता नहीं जो रोज़ा रसूल ते एक बंदा कहने लगा तू मेरे नाल से, ए तू मैनू थैली फड़ाई सी, ए थैली आ तेरी अमानत, ए तेरी अमानत मेरे कोल है। नाले तू आना हाजियो तुहानू मुबारक होवे, ते नाले आना कि मैं जा नहीं सकिया, तू ते गया है साडे नाल तवाफ कीता है, साडे नाल मीना च गया है, साडे नाल मकामे अराफात च गया है। एक हाजी कहने लगा मेरे नाल तू रोज़ाए रसूल ते हाज़री भी दी। रबी बिन सलमान बड़ा परेशान, बहुत परेशान होए। कह लगे या अल्लाह की माजरा है, हज ते मैं गया नहीं। एक हाजी कहंदा मेरे नाल मीना च सैं, एक हाजी कहंदा मेरे नाल तवाफ करना पिया है। एक ने थैली दी, थैली च काफ़ी दिनार निकले, और दिनार भी काफ़ी सोने दे सिक्के निकले, दिते चांदी दे, मिल गए सोने दे। आपने रात नू नमाज पढ़ी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजरा समझ नहीं आया, मैं तो हज पे गया नहीं, मैंने तो आपकी आल की खिदमत कर दी और मैंने सारा हज का पैसा सैयद ज़ादियों को राशन लेके दे दिया, मैं तो हज पे गया नहीं, ये हज पे कौन चला गया है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम रात को किस्मत जाग गई, ख्वाब में तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ ला के मेरे नबी ने फरमाया ए रबी बिन सलमान, अल्लाह को तेरी अदा इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी शक्ल का मुकर्रर कर दिया है, क़यामत तक हज वो करता रहेगा, सवाब तुझे मिलता रहेगा। ये है नफली हज छोड़ के किसी गरीब की मदद करने का सवाब। हमारे गरीब रिश्तेदार, अजीज़ो अकारम, महल्लेदारों की बच्चियाँ, उनकी शादियाँ होने वाली, उनके पास पैसे कोई नहीं, और इधर हाजी साहब हज पे आज एक हज फ़र्ज़ कर लें, उसके बाद पहले, मैं ये नहीं कहता कि दोबारा जाओ ही ना, मैं ना लाख दफ़ा जाओ, लेकिन ये है कि अपने इर्द गिर्द भी ध्यान मार लो। इसलिए उलमा ने ये मसला बयान किया। बहरहाल रवायत मैंने आपको सुना दी कि अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक में फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बालद, कि ए महबूब मुझे इस शहर मक्का की कसम,
اور پھر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب بھی اللہ نے قسم کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے تو اسی ترجمہ کر دیا، یہ نہیں کہنا کہ اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ قسم اٹھاتا والا ترجمہ نہیں کرنا، یا پنجابی چ کہہ لو تے آندے نے قسم چکی، تو چکن والا ترجمہ اللہ کے لیے یوز نہیں کرنا، یہ رونگ سینٹینس ہے، یہ غلط فقرہ ہے۔ اللہ کے لیے جو فقرہ استعمال کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ قسم اٹھاتا نہیں، اللہ قسم یاد فرماتے، اللہ قسم بولنے سارے، اللہ قسم یاد فرماتا ہے۔ یہ ترجمہ کس نے کیا؟ اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ اٹھانے سے سر کی اور جسم کی جو صورت ذہن میں آتی، اور میرا رب جسم سے پاک ہے، میرا رب جسم سے پاک ہے، وہ جسم اس کا انسانی بدن جیسا ہے ہی نہیں۔ اب آپ کہیں گے اللہ کا جسم ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ کیسا ہے؟ تو جو ہماری عقلوں میں، محدود عقلوں میں آ جائے وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، نظر انسانی جاگتی حالت میں رب کا دیدار کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، تو دوران سبق ان سے نہ کسی بچے نے پوچھ لیا، استاد جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو قرآن میں تو آیا ہے کہ جنت میں جنتی دیکھیں گے، تو آپ نے اس کے دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا، فرمایا اللہ جسم سے پاک ہے، تو بچے نے پوچھا وہ کیسا ہے؟ تو استاد کہنے لگے جدو جنت جاواں گے پھر ویکھ کے تے انداز دیاں گے۔ ایک تے ہے جواب دیتا نا، امید اللہ سے اچھی رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ بندہ مایوس ہی ہو جائے کہ گناہ ہو گیا ہے تو بس مایوس ہی ہو جائے، ہم بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی۔ اللہ نے تخلیق انسان میں یہ فطرتی امر رکھ دیا ہے، اور اللہ کو توبہ کر کے واپس آنے والا بندہ بڑا پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے۔ تو کیا ہوا؟ تو آپ نے جو دوسرا جواب دیا نا کہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور جو جنتی آنکھ ہوں گی اس کی طاقت ہی بہت زیادہ ہوگی، وہ دیکھ سکتی۔ تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ قسم اٹھاتا والا ترجمہ نہیں کرنا، قسم یاد فرماتے۔ پھر یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں جہاں سے بھی گزرے ہیں وہ جگہ عظمت اور فضیلت والی ہو گئی۔ علماء میں ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ علماء نے مسئلہ یہ چھیڑا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ مسئلہ بہت ڈاڈ ہے کہ مکے کی شان زیادہ ہے یا مدینے کی، یہ بحث ہوگی علماء کے درمیان صاحب۔ تو بعض علماء نے کہا نہیں جی مکہ افضل ہے، دلیل پوچھی تو دلیل کہنے لگے لا اقسم بہذا البلد۔ تو بعض نے کہا مدینہ افضل ہے، دلیل پوچھی وہ بھی کہنے لگے لا اقسم بہذا البلد۔ مکے والے بھی کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مدینے والے بھی کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ تو یہ رولا کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ بحث ختم کی ہے تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے بڑی سونی تطبیق کر دی۔ فرمایا لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کہ جس کو بھی نسبت ملی امام الانبیاء کے صدقے ملی، تو لہٰذا میں
بات ہی اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ جو بحث چلی ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، آپ نے فرمایا سن لو، جب سونا مکے میں تھا تو اللہ نے مکے کو بڑی شان عطا کی تھی، اب سونا مدینے چلا گیا ہے تو اللہ نے مدینے کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میں جتھے جتھے سونا جاندا گیا وہ جس جگہ ہی سونی ہوتی گئی۔ یہ ایک مسئلہ علماء میں ہوا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاں سرکار تشریف فرما ہے، جس جگہ نبی پاک کے قدموں کو وہ مٹی لگی ہے، وہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ مٹی ہے وہ۔ بلکہ میں جب جمعے کی تیاری کر رہا تھا تو